حضرت سیدہ کی شادی کیسے طے ہوئی، کیسے رشتے مانگے گئے اور کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اور جہیز کے بارے میں کیا مستند روایات ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کیا دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر آپ کے حجرہ مبارکہ پر ہمیں پہنچا دیا ہے۔ سبحان اللہ جناب۔ سیدہ فاطمہ الزہرا جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی شادی کا تذکرہ آج میں اس انداز سے ہٹ کر ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ امید ہے کہ میرے ناظرین، ہم سب کے ناظرین اس بات کو توجہ سے سننے کی کوشش کریں گے۔ اب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم کا ٹکڑا ہونا، سبحان اللہ، ان عظمتوں پر فائز ہونے کی بنا پر، ان سے نسبت کی بنا پر مہاجرین اور انصار کے اکابرین جو تھے وہ دل میں تمنا لیے ہوئے تھے۔ ان کے جواب میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان یہ تھا کہ میں اس ضمن میں، یعنی اپنی بیٹی کی شادی مبارکہ کے ضمن میں اللہ کے حکم کا منتظر ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے اللہ نے اعلان کیا کہ اِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ، اے محبوب آپ کی جو بیویاں ہیں وہ ہمارا انتخاب ہیں۔ سبحان پھر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مرتبے پر فائز کرنا کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہر عمل اللہ کی طرف سے۔ بے شک۔ پھر وہ مرحلہ آتا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے عرش پر 40,000 ملائکہ کی موجودگی میں سیدہ کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کر دیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لہذا آپ بھی کر دی۔ کیا بات۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ دیکھیے کہ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہما علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے مشیر بنتے ہیں، ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ علی جا کر رشتہ مانگو۔ سبحان اللہ۔ اور جب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں، شرم اور جھجک ہے، احترام ہے، ادب ہے، ہمت نہیں پڑ رہی، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر کہ علی جو کہنا چاہتے ہو کہو، ہم سنیں گے، دل کی بات، دل کی بات بتاؤ۔ اب انہوں نے جھجکتے ہوئے جب وہ ساری بات سامنے رکھی تو رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا والضحیٰ والا چہرہ طہا کی شان رکھنے والا چمک اٹھا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ علی، حق مہر کے لیے کیا ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے۔ فرمایا کہ تلوار اور گھوڑا تو جہاد کے لیے رکھو، زرہ جو ہے یہ بیچ دو۔ اچھا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اللہ کریم حفاظت کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ زرہ لے کر بیچنے کے ارادے سے جب نکلے تو پروردگار عالمین نے سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کو ان کے راستے میں کھڑا کر۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ کہاں جا رہے ہو؟ زرہ بیچنے جا رہا۔ فرمایا کہ دکھاؤ۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ جانتے بوجھتے کہ زرہ کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہو سکتی ہے، چند درہم ہوگی، لیکن انہیں معلوم تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے حق مہر 400 درہم یا 500 درہم رکھے۔ فرمایا کہ علی یہ 400 درہم میں مجھے دے دو۔ اچھی خاصی رقم ہوتی بہت زبردست رقم ہے جی، کروڑوں اربوں کی۔ آج تو اس کی تعداد گننا ہمارے لیے، وہ 32 روپے والا حق مہر۔ اب انہوں نے 400 درہم دے دیے اور دینے کے بعد زرہ لے لی۔ فرمایا کہ علی، اب یہ زرہ میری ہو گئی، یہ درہم آپ کے ہو گئے۔
اب میری طرف سے یہ ہدیہ قبول کیجئے، زرہ بھی لے لیجئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زرہ واپس کر کے سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہما نے قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کو بتایا کہ ذو النورین ہوں یا مولا کائنات ہوں، ان میں باہمی ربط کیا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے گھر میں پڑیا ہوا یہ مشکیزہ، آپ کی یہ چکی، آپ کا یہ گھڑا، آپ کی یہ چارپائی، آپ کے یہ جو دو بند، جو بھی سامان ہے مشکیزہ لٹکا ہوا ہے، یہ گواہی دے رہا ہے اللہ اکبر کہ میں صدقہ ہوں عثمان ذو النورین کا، جو مولا کائنات کے گھر میں تمہیں چمکتا ہوا نظر آ رہا۔ بے شک۔ اب اس کے بعد جب 400 درہم لا کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے تو آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا، سبحان ان اللہ، کو کچھ درہم دیے، فرمایا کہ جاؤ خوشبو کا انتظام کرو، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان کے ساتھ حضرت سلمان فارسی اور یہ جو تھے یاسر، عمار یاسر ان کو ان کے ساتھ لگا کر فرمایا کہ یہ تمہارے ساتھ مدد دیں گے، تم سامان لینے کے لیے جہیز کا تم جاؤ گے، سامان لے کر آؤ۔ اب یہاں پر ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انتخاب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا؟ جی، آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو اب رشتہ ہونے لگا ہے، یہاں سے وہ آئیں گے، وہ پھول دنیا میں آئیں گے جن کو راکب دوش رسول کہا جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اس منصب کو امت پر واضح کرنے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انتخاب اس لیے کیا کہ حسنین تو وہ ہوں گے جو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھا مبارک پر سوار ہوں گے، لیکن ان کے لیے سامان وہ لائے جس نے مجسم نبوت کو اٹھایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ سبحان اللہ۔ آپ نے غار حرا کے غار ثور کے موقع پر، یعنی یہ عظمت تو ہم سب بیان کرتے ہیں کہ سیدنا امام عالی مقام کا مقام یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو کندھے پر بٹھایا، کندھے نبوت پر سوار ہوئے۔ صدیق اکبر کی شان کون جانے گا جن کے کندھے پر نبوت سوار ہوئی، بے شک، جنہوں نے رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جسم اطہر پر اٹھایا۔ اب اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا سلمان فارسی، سیدنا عمار یاسر گئے اور انہوں نے سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے لیے جو سامان خریدا، وہ مصری کپڑے کا بستر ہے، جو تفصیل آپ نے ارشاد فرمائی ہے، اور یہ مشکیزہ ہے، چکی ہے، یہ چیزیں لا کر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی، اور اس کے بعد نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انصار اور مہاجرین کو اکٹھا کیا جائے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنی شادی کا خطبہ بھی تم پڑھو۔ سبحان اللہ، کمال ہے ان کی زبان اقدس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس موقع پر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے نکاح بھی پڑھایا اور پھر یہ دعا بھی دی کہ اے اللہ ان دونوں کو اپنی رحمت اور برکتوں سے مالا مال کر، ان کی اولاد کو ہر طرح کے شیطان کے وسوسوں سے محفوظ